ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عمر دراز صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ ایک سال پہلے جب یہ بھارت کی جانب سے اور اسپیشلی ان کا جو گودی میڈیا ہے جس طرح کے کلیمز وہ کر رہا تھا، کراچی انہوں نے فتح کر لیا تھا، اسلام آباد کو انہوں نے کانکر کر لیا تھا، لاہور میں قبضہ کر لیا تھا، اسلام آباد انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، جو سب کچھ دعوے کیے جا رہے تھے. شہر کی پورٹ بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، کراچی سے اور لاہور کی بھی. آپ لاہور میں تھے اس وقت آپ کر کیا رہے تھے؟ اچھا، ایک تو جو پہلے دن حملہ جب ہوا ہے تو ظاہر ہے اس میں لاہور تو نہیں تھا، لیکن ساتھ ملحقہ مریدکے کا جو علاقہ ہے وہ آتا تھا. تو ظاہر ہے جب خبر آئی تو پینک کریٹ ہوا کہ کوئی حملہ ہوا. جو معلومات لی، خیر یہ تو پہلی رات والا معاملہ تھا. اگلے دن انڈین میڈیا اس طرح سے بتا رہا تھا، جس دن وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وہ پرائم منسٹر کے آفس تک پہنچ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لاہور میں کوئی بندرگاہ بھی ہے. تو ہم بھی نکل پڑے کہ بھائی اس بندرگاہ کو ڈھونڈے، وہ لاہور میں کہاں پہ ہے جو انڈیا نے تباہ کر دیا ہے. راوی کو بندرگاہ نہ سمجھ، پتہ راوی کو سمجھ لیا ہوگا. خیر انہوں نے لاہور کی جو بہت ساری وہ بتایا کہ لاہور میں پتہ نہیں کوئی پیٹرول شارٹیجز ہو گئی ہیں، لوگ پتہ نہیں کس خوف کا ہے. میں نے مختلف جگہوں کے اوپر کھڑے ہو کے، چیرنگ کراس کے اوپر کھڑے ہو کے، پریس کلب لاہور میں شملہ پہاڑی کے آس پاس ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے، پھر ایون MM عالم روڈ، اب وہ خود ایک ایسا سمبل ہے، اب MM عالم روڈ پہ کھڑے ہو کے تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ کس طرح سے زندگی معمول کے مطابق ہے. لاہور والے انجوائے کر رہے تھے. اور وہ اگر آپ کو یاد ہو، کور آپ ذکر ابھی کر رہے تھے، وہ ایک بڑی تصویر مشہور ہوئی جہاں پہ رینجر کا ایک جوان جو ہے وہ گن کے ساتھ ڈرون کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے اور پیچھے ایک سویلین بھی کھڑا ہے گن لے کے. وہ بڑی وائرل تصویر تھی. وہ لاہور کے یہ جو واگا کا ساتھ والا علاقہ ہے وہاں کی لگتا ہے. تو ڈرونز جب آ رہے تھے تو تب بھی لاہوری تو اس کو پتہ نہیں ان کے لیے ایک نئی انٹرٹینمنٹ آ گئی تھی. جو میڈیا بتا رہا تھا، جب ہم نے بہت ساری جو ویڈیوز وہاں سے کی وہ ایون انڈیا کے اندر شیئر ہوئی. اب دیکھیں نا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایون یہاں پہ ہمارے یوٹیوب چینلز ہمارے مختلف جو تھے وہ بند کیے، لوگوں کو ریئلٹی نہ پہنچے. لیکن جو ہم نے ویڈیوز لاہور سے دکھا رہے تھے نا، وہ کسی نہ کسی میڈیم سے انڈینز تک پہنچ رہے تھے، کیونکہ اس پہ انڈینز کامنٹس کر رہے تھے بہت زیادہ. تو ہمیں ریئلائز ہو رہا تھا کہ بھائی یہ وہاں تک چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو ایک تو ہمیں نہیں ملی وہ جو انہوں نے تباہ کر دی ہے، پتہ نہیں انہوں نے خود سے بنائی ہے، بنا کر کہا جی ہم نے اڑا دی ہے. کراچی پورٹ پہ قبضہ، کراچی پورٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا. وہ جو ان کے ایک خاص قسم کے اینکر ہیں انہوں نے تو بتایا کہ ان کی نیوی پتہ نہیں کراچی کہاں آ گئی ہے. لاہور کے حوالے سے شیئر پینک، ایسا پینک انہوں نے مچا دیا تھا کہ پتہ نہیں کیا تباہیاں یہاں تک چلے گئے. ان کی ایک فیمیل اینکر ہیں روبیکا لیاقت کے نام سے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل ان کو جنرل عاصم منیر کو اریسٹ کر لیا گیا. یہاں تک کہا گھروں کے باہر ان کے حملے کروا دیے تھے، پتہ نہیں کیا کیا. میرے خیال ہے کہ سب سے یہ جو جنگ تھی نا، یہ کم از کم جو ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، یہ اس سے میری لائف کا یہ سب سے بیسٹ مومنٹ تھا. بیسٹ مومنٹ ان اے سینس کہ پہلی بار ایک ایسی وائب نظر آ رہی تھی لوگوں کی کہ میں نے ایک کھڑے ہو کے چیرنگ کراس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو کی. ایک مجھے یاد ہے کہ میں ہال روڈ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ بھائی آپ کا لاہور سے اوبسیشن ہمیں سمجھ آتا ہے. یہ انڈیا کا بہت پرانا اوبسیشن ہے، وہ لاہور پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا بڑا پرانا اوبسیشن ہے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ لاہور والے انتظار کر رہے ہیں، الٹا آپ کا شوگر لگا رہے ہیں، کیا انہیں کوشش کریں. انڈین میڈیا ہمیشہ سے ریڈیکولس رہا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کس طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور پاکستانیوں کا جذبہ بھی اس کے کمپیریزن میں دیکھ لیں کہ ابھی جو عمر بات کہہ رہے تھے کہ کس طرح سویلینز جو ہیں وہ آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہارڈ کل کر رہے تھے اس ڈرون کو. اور اس کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ راکٹ لانچر چل رہا ہے تو لوگ یوں کر کے بیٹھے ہوئے، جیسے ہی وہ چلا تو لوگ بھاگ کے گئے. وہ بڑی وائرل ہوئی. ہمیشہ سے انڈیا میڈیا میں ڈرونز اٹھا کے لے کے جانے، تو ایک ایسا جذبہ تھا جو کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. لیکن علینا اس ساری چیزوں کے قطع نظر ہم یہ دیکھتے ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج سے سال پہلے ہم پر کیا الزام لگایا جا رہا تھا کہ پہلگام واقعے میں آپ نے حملہ کیا ہے. پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے ٹیررزم کو. پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہے. ٹھیک ایک سال بعد ہماری فتح کا ثبوت یہ ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان پر نظر لگائے بیٹھی ہے اور ہم ایک پیس نیگوشیٹر ہیں. اور ہمیں عالمی نوبل انعام کے لیے اٹلی کی طرف سے جو ہے نا ان کے سابق صدر نامزد کریں. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پہلگام واقعہ ہوا اس کے ٹھیک ایک سال بعد پاکستان نے جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے جنرل صاحب کہ ڈپلومیٹکلی ری ڈیفائن کیا ہے، ملیٹریلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی. پہلگام واقعے کے بعد ایک ایسی ری برانڈنگ ہوئی ہے کہ پاکستان کو پے در پے سکسیس ملی ہے. آذربائیجان، لیبیا، پھر سوڈان، وہاں سے ڈیفنس ڈیل ہماری جو ہے وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں ڈیفنس ڈیل کے لیے. پھر سعودی عرب سے جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے انتہائی اہمیت کا حامل. یہ جو پوسچرنگ ہے یہ ساری جو ہے نا آپ کی وجہ سے ہوئی ہے.
اور آپ نے ہمیں جو اور پاکستان نے کیا بھی کیا علینا کہ مطلب جب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے DGISPR صاحب نے جب کانفرنس کی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بزدل دشمن نہیں ہیں جو رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتا ہے. جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی پاکستان نے اپنا پہلا آفینسو لانچ کیا اور اس سے قبل وہ جتنے بھی ہم کر رہے تھے میئرز لے رہے تھے اپنے ڈیفنس میں ہم نے پہلے حملے میں ان کے بتا دیا کہ ہمارا پہلا حملہ ایک ہی حملہ کافی ہے. اور جس طرح سے یہ کم ٹائم میں ایک اتنی سکسیسو وکٹری پاکستان کو ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک کیس سٹڈی ہے. اصل ٹائم تھا جب انڈیا نے ان مختلف جو سویلین سائٹس تھیں ان کو ہٹ کیا جس میں مسجد بھی انکلوڈنگ میں شامل تھی بچے جن کے نام پھر مظفرآباد میں مدرسہ. میرے لیے امپورٹنٹ وہ مومنٹس جو تھے نا وہ تھے جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم نے سٹرائک بیک کیا. جو اس کے درمیان والا ٹائم تھا نا وہ ہمیں احساس ہوا ہے قوم والا احساس جہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس کیا ہے ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں ہم ان کا کوئی توڑ نکال سکتے ہیں. اور جس لمحے وہ آپ DGI پر پریس کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رسپانس کا انتظار کریں. اکنامکلی ویک پولیٹیکلی فریکچرڈ اتنی زیادہ ڈویژن اور اس کے باوجود جو رسپانس پاکستانیوں نے دیا جس طرح سے وہ اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ فینومینل ہے. اور ایون میڈیا کو بھی لاکھ اختلافات اپنی حکومت سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن اس مومنٹ میں ایون میڈیا نے اپنے تمام ڈفرینسز کو اسائڈ رکھ کے آپ کے ڈیجیٹل وہ جو وارفیئر کی بات ہو رہی ہے میڈیا نے بہت زیادہ اپنا ریزیلینس جو ہے نا وہ شو کیا. جیسے تمام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے ادھر ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ڈرون دیکھ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں میزائل ہماری نگرانی میں لانچ کیے جائیں. اچھا اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا عمر سوری جو ہم میڈیا کی بات سارے کر رہے ہیں نا ایک چیز اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جنگ جو تھی نا انفارمیشن وارفیئر تو تھی لیکن یہ آپ نے اور میں کہوں گا ہم پیچھے ذرا جاتے ہیں جن زی جو تھی یہ جن زی نے جنگ لڑی. یعنی یہ انسٹاگرام کے اوپر جنگ لڑی گئی یہ فیس بک کے اوپر یہاں جو ایکسیس تھی. کہنے کا مطلب تھا جو انڈیا جھوٹ بول رہا تھا اس کو کون کاؤنٹر کر رہا تھا پاکستان کا ینگ وہ فیمیل ہے وہ میل ہے جس طرح سے اور جس کو سراہا بھی آپ کے ڈیجیٹل یہ وارئرز تھے جب DGISPR نے بھی ان کو سب سے جو میمز بنا رہے تھے ویری انٹرسٹنگلی PTI سوشل میڈیا بھی بالکل شانہ بشانہ کھڑا تھا. بنیادی ایک جملہ ظاہر ہے محاورہ مشہور ہے کہ جو فرسٹ کیجویلٹی آف وار از ٹروتھ. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سائڈ سے ISPR نے کسی بھی قسم کی کوئی چیز چھپائی نہیں. جہاں جہاں اٹیک ہوا اگلے دن وہاں پہ باولپور میں میڈیا ٹیمیں گئیں مرید کے میڈیا ٹیمز گئیں اور بتایا انٹرنیشنل ٹیمز کو ہر ایک کو بتایا نا. اور اس رات آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کر دیا پاکستان نے یہ کر دیا اور ان کے اپنی سکھ کمیونٹی کے افراد آ کے بلا اور ہم نے بلکہ وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہم کسٹوڈین ہیں ہم نے سکھ کو یاد ہے کہ ہم نے ایگزمپٹ رکھا تھا ان کو کہ وہ آپ نے جو بنیادی اصل میں فرق تھا نا وہ یہ تھا کہ انڈینز نے آپ کے جو ہے نا سول ٹارگٹس کو ہٹ کیا پاکستان نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا. یہ ایک ایسا ڈیفرنس تھا جس کو پوری دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان اس طرح نہیں گیا ورنہ جو کچھ پاکستان ایئر فورس نے اور یہ جو ہماری راکٹ فورس ہے اس نے جس انداز سے جو کچھ کیا ہے اب وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے اور انتہائی پریسیشن کے ساتھ کیا ہے. تو اور اس کے بعد عمران صاحب خصوصاً دیکھیں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مطلب بھارت روس سے سستا تیل لے رہا ہے امریکہ نے اس پر ٹیرف عائد کر دیے. امریکہ کے اور بھارت کے جو آج کے تعلقات ہیں وہ ایک ایسی سطح پہ جو اس سے پہلے نہیں تھی. اور ہم نے پاکستان نے مطلب اس ٹائم پہ جب یہ ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی کشمیر کے معاہدے پہ حالانکہ شملہ بھارت نے کس وجہ سے ریجیکٹ کیا شملہ معاہدے میں بھارت سمجھتا ہے کہ تیسرے فریق کو ہم کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ انٹر نہیں کریں گے. پاکستان نے ویلکم کیا بیکاز ہمارا سٹانس بڑا اسٹرانگ ہے. ہم کہتے ہیں آپ آ کے دیکھیں ہم تو UN کنونشنز کو کہتے ہیں کہ اسے امپلیمنٹ کریں تو بھارت نے وہ نہیں مانی اور وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوا کہ پاکستان اور US جو ریلیشن ہے وہ آپ نے دیکھا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر تقریر میں اب 12 تک جہاز پہنچ گئے خیر جہاز ایک ایک گرتا جاتا تھا. تو یہ ایک ہماری ڈپلومیٹک جو وکٹری ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور ملٹریلی جس طرح سے ہم نے پرفارم کیا رافیل گرائے S-400 تباہ کر دیا. جیسے یہ کنکلوڈ ہوا اسی وقت فوری طور پہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کو امریکہ دورے کی دعوت دی گئی. وہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے یہ پوچھا جو بنیادی تو یہ کس طرح یہ سارا آپریشن جو ہے وہ
کیا گیا. پھر ورلڈ اسٹڈیز جو اکیڈمیا میں پاکستان کے اسکل سیٹ کوئی بھی جب کانفلکٹ ہوتا ہے نا اس کی سب سے بڑی گواہی تیسرا فریق دیتا ہے. یعنی آپ اور میں لڑ رہے ہیں تو ہم دونوں ہی کلیم کریں گے کہ ہم وکٹری ہے. آپ کو یاد ہے عمران صاحب جب 2019 والا ہوا تھا, میرے کریئر کے 2 واقعات ہیں. 2019 والا جب انڈیا نے تب بھی کیا, ابھینندن ہم نے پکڑا فروری جی تو, اور ایک یہ والا. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے پاکستان کے F-16 مار گرایا. پاکستان نے کہا جی کاؤنٹ کر لیں گے. اچھا پھر اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا کہ امریکنز نے کاؤنٹ کیا ہے اور نمبر پورا ہے. اچھا اس بار چلے ہم تو کہیں گے کہیں گے بھائی پاکستان کا کیس جس طرح وہ کہتے ہیں, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے مجھے امریکہ میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے. جو رفال گرائے پاکستان ایئر فورس میں, اس میں جو پہلا رفال انڈکٹ ہوا تھا نا, اس کی جو ٹیل نمبر تھا وہ 001 تھا, اس کو گرایا پاکستان ایئر فورس نے اس میں نا. اچھا جب پاکستان نے ٹیل نمبر آنے شروع ہوئے نا کہ یہ ٹیل نمبر تھا اس جہاز کا, میراج 2000 کا یہ تھا, سکوئی کا یہ تھا, یا ایک اس کی بات کر رہے ہیں ہم ڈرون کی, یا ایک ان کا نیترا کا ایئر کرافٹ, نیترا ایئر کرافٹ ہے, ایئر بورن لیک وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ٹیل نمبر دوبارہ سے نا دوسرے جہازوں کے اوپر لگا دیے تاکہ ہمارا کھاتا پورا رہے, کہ لوگوں کو نا اپنے ہی لوگوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ پرانی عادت ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یاد ہے کہ ڈپلومیٹک مشن ایک باہر بھیجا تھا اپنا نیریٹو کو بتانے, ششی تھرور کی, اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے کیسے کاؤنٹر کیا, پیرل ہمارا بھی گیا, درجنوں کی تعداد میں وہ بھیجے تھے. آج دنیا کس کی موترف ہے؟ سوال آپ سے یہ ہوگا آج آپ کہاں کھڑے ہیں, آج بھارت کہاں کھڑا ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ڈپلومیٹکلی دیکھ لیں, ملٹریلی دیکھ لیں, اور کمرہ میں جوائن کر رہے دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب. اعجاز صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اعجاز صاحب ہم بات کر رہے ہیں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا ہے, اس پر آپ کے بھی تاثرات ہم جانیں گے. ہاؤ وڈ یو ریکال جو گزشتہ سال مئی میں جو کانفلکٹ نظر آ رہا تھا, بھارت نے جس طرح سے پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی اور پاکستان نے جو رسپانس پر اپنا دیا, آج ہم بات بھی یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور بھارت جو ہے وہ اپنی امبیرسمنٹ کو مٹانے کے لیے اب جس قسم کی حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. یقیناً آج ہم حق بجانب ہیں کہ سب مل کے اس وکٹری کو, اس فتح کو ہم سیلیبریٹ کریں. میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ میں ریورس آرڈر میں دینا چاہوں گا. آج پاکستان جو دنیا میں ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر یا سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے, آج جب اس خطے میں ایک بڑی جنگ کے بعد میڈیشن کی ضرورت پڑی تو دونوں فریقین نے پاکستان کا نام لیا اور پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا. تو یہ جو سٹیٹس ہمیں ملا ہے, اس کی جڑیں جو ہیں یا اس کی ریزننگ, اگر ریزن ہم دیکھیں تو بیک ٹریک کرتے ہوئے ہم مارکہ حق تک پہنچ جاتے ہیں کہ مارکہ حق میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو, جس نے پاکستان پہ ایگریشن کی, پاکستان کبھی بھی جنگ کا جو ہے انیشیٹر نہیں ہوتا یا جنگ کی بات نہیں کرتا. پاکستان ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے. لیکن بھارت نے ہم پہ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد ایک جنگ مسلط کی, تو ہمارے پاس پھر کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہمیں مجبوراً اپنی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی پالیسی سے پھر ہمیں آگے جانا پڑا, اور پھر ریسٹرینٹ سے بات ریزالو تک پہنچی, اور ریزالو سے ہوتے ہوئے پھر رسپانس, اور ہمارا رسپانس اللہ کے فضل و کرم سے بڑا وائبل, بڑا شاندار اور بڑا بھرپور رہا, اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی انڈیا کی طرف وہ ساری دنیا نے دیکھی, اور ہمیں پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. رائٹ ایوین صاحب, میں آپ سے ضرور آپ کے تاثرات میں جاننا چاہوں گی ایئر فورس کے بھی حوالے سے, جس کمال مہارت کا مظاہرہ کیا گیا. ہماری فورس جو کہ ہمیشہ ایک پریپیئرڈ نظر آتی ہے ود کانفیڈنس اینڈ اسکل تمام جو ایوالونگ چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے, اور جس قسم کی ہم نے ایک ایکسیپشنل پروفیشنلزم دیکھی پاکستان ایئر فورس کی پریسیشن اور آپریشنل ریڈینس کے ساتھ, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جی یقیناً جنگ کے دوران ہم نے بڑی ایکسٹینسو اس پہ کامنٹس دیتے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، آپ لوگوں کے ساتھ پاور ہاؤس انڈیا. اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ دیکھیے، جی جی سوری آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچوں نے، ہم نے ان کے الیکٹرک گریڈز، ان کے انرجی سینٹر، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ہم نے ہر چیز جو ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیا. ڈسٹرب کر دیا، اور اتنی میسیو انٹرفیئرنس ہوئی کہ پھر الٹیمیٹلی وہ چیف ہمیں بتا رہے تھے کہ میں نے خود انہیں کہا کہ یار پل بیک کر بس لیں، کر دو، اب بس کر دیں. ہاں انسانی ہمدردی کی خاطر، اعجاز صاحب انسانی ہمدردی کی. وہ اس لیے کہ ہم کبھی بھی کسی اپنے ہمسایوں کے عوام کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے، یہ تو ان کے حکومت ہے جو انتہا پسند ٹولہ وہاں مسلط ہے، وہ جنگ کرنا چاہتا ہے. رائٹ. اعجاز صاحب آپ سے محمد عمران صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. اچھا سر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے سنا ہے کہ جو ماضی میں پاکستان ایئر فورس کی جو اوور آل وار پالیسی یا جنگی حکمت عملی ہم اگر کہیں تو وہ تھی ڈیفینس اوفینس، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ مارکہ حق بین المنصوص ہوا ہے اس دوران پالیسی کو چینج کیا گیا ہے اور اوفینس ڈیفینس پہ گئے ہیں ہم؟ جی دیکھیں، میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ اب ہوا کیا ہے. پہلے ویپنز کی رینجز کم تھیں، ٹرانس فرنٹیئر ہماری تمام آلٹیچیوڈ پہ کوریج نسبتاً کم تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے ایک تو اپنے تمام جو ہمارے ولنریبل پوائنٹس اور ایریاز ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ ملٹی ویپنز کے ساتھ اس لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے اپنا اسٹیبلش کیا ہے. تو اس کے بعد جب ہمیں اس طرف سے مکمل اطمینان ہے تو پھر ہم اوفینس کی بات کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اس بار جنگ کو دشمن کے گھر میں لے کے جائیں گے، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا، کیونکہ ہم ان کے ملک میں ڈیپ انسائڈ تمام آلٹیچیوڈز پہ گراؤنڈ لیول سے لے کے تو ہائیسٹ پاسبل جو آپریشنل آلٹیچیوڈز ہوتے ہیں اس پہ ہمیں ان کے اوپر مکمل ویزیبلٹی تھی، سرویلنس تھی، اور ہمارے پاس ایسے لانگ رینج پلیٹ فارم ہے اور ایسے ویپن سسٹم سے جو 300 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ رینجز پہ دشمن کو انگیج کر سکتے تھے اور ڈسٹرائے کر سکتے تھے. سر یہ بات ٹھیک ہے جو آپ یقیناً وہ نیٹ ورک سینٹرک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس انداز سے پاکستان کی فضا میں اگر ہم ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بات کرتے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ سر جو PL-15 جو BVR میزائل تھے، آپ اس کے استعمال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جبکہ ایک بات تو بڑی سامنے سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور چائنیز ایئر فورس جو ہے پلیف، وہ ان کی جائنٹ ایکسرسائزز جو ہیں وہ شاہین کے نام سے طویل عرصے سے ہو رہی ہیں. دونوں فورسز کی انٹرا پروبیبلٹی جو ہے وہ بھی بڑی سامنے ہے سب کے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو PL-15 جو تھا BVR، وہ بھی ایک بڑا کریٹیکل ویپن کے طور پہ اس جنگ میں سامنے آیا ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو جی ایک کامنٹ دینا چاہوں گا ایز این ایلڈر پرسن کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی ریسرچ اور بڑی اچھی آپ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو سر. کیونکہ ہماری ایئر پار کی جو ٹرمینالوجیز اور ان کے کانسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑے ٹرکی ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتے. تو مائی ویری پروفاؤنڈ کمپلیمنٹ ٹو یو. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو BVR کیپیبلٹی ہے یہ ہمیں اصل میں فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی دیتی ہے، یعنی ہم اینیمی کو زیادہ لمبی رینج سے شوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم کئی برسوں سے بھارت کے ساتھ کنٹیسٹ کر رہے تھے. یعنی کبھی یہ رینجز جو ہیں وہ 10-12 ناٹیکل مائل یا 15-20 کلومیٹر کی ہوتی تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے اب ہنڈریڈز آف کلومیٹرز تک آ گئی. تو PL-15 جو ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک ویپن آف چوائس تھا، اور یہ چونکہ اس کامبیٹ میں اور شاید
मेरा ख्याल है कि मैं ये कहने में हक बजा नहीं भूलूंगा कि एक्चुअली किसी भी कॉम्बैट में पहली बार ये अपने ऑपरेशनल रोल में इस्तेमाल हुआ। तो हमारे बच्चों ने जी इसकी मैक्सिमम रेंजेस पे किया, और इस वेपन सिस्टम ने भी अपनी जो प्रॉमिस या थ्रेटिकल रेंजेस होती हैं उससे बेहतर परफॉर्म किया। तो वो जो क्विक डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ काम आती है कि जैसे ही आपने टारगेट को अपने रेडार पे डिटेक्ट किया, एंगेज किया, लॉक किया, तो आप कितनी तेजी से उस मिसाइल को फायर करते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें स्प्लिट सेकंड भी डिले करते हैं तो जब मार्क प्लस स्पीड्स पे आपका जहाज फ्लाई करता हुआ दुश्मन की तरफ जा रहा होता है और दुश्मन का टारगेट एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा हो, तो वो दोनों स्पीड्स आप ऐड करें तो चंद लम्हों में वो रेंजेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसलिए वहां पे फिर पायलट की महारत है कि वो कितनी जल्दी अपने सिस्टम को लॉन्च करता है। तो उसमें इसीलिए मैं पहले भी एक चैनल पे ये बात कह चुका हूँ कि पहले हम सुना करते थे कि इट्स मैन बिहाइंड द गन, लेकिन अब हमें ये कहना चाहिए कि इट्स द ब्रेन बिहाइंड द गन। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो फिजिकली तो स्मार्ट है ही, वो बहुत ब्रेनी भी हैं, तो वो अपने वेपन सिस्टम को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना जो है एब्सोल्युटली। एजाज साहब की आवाज़ रिस्टोर करिए, बट थैंक यू सो मच एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। बहुत प्रोग्राम में और ट्रांसमिशन में आपने हमें ज्वाइन करा, और इसी बात को जो एजाज साहब भी जिस तरह से कह रहे थे कि सिर्फ वो जहाज़ों की बात नहीं थी, एक जो बर वक्त फैसले किए गए, शार्प एंड क्विक डिसीजन मेकिंग जो की गई, और प्रिसिशन के साथ जो इमरान साहब भी बात कर रहे थे कि उसने हमें ये एक एज दिया कि जो भारत हमसे अददी बढ़तरी हासिल रखता था उसको अब एटलीस्ट ये पता चल गया है कि पाकिस्तान को कमजोर ना समझा जाए। इंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी खासकर लीडरशिप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस क्रिटिकल मोमेंट के अंदर आप डिसीजन क्या ले रहे हैं और कितनी जल्दी डिसीजन है। और चलें वो तो टेक्निकलिटीज हैं जो इमरान साहब और मार्शल साहब जानते हैं, हम इतनी कॉम्प्लीमेंट भी मिला, हम तो इतनी बारीक बीनी से नहीं जानते ना। इमरान साहब हैज बीन कवरिंग डिफेंस फॉर डेकेड्स। आप हमसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि पॉलिटिक्स तो हम चाहे इतनी बारीकी में जाएं, चूंकि ये उनकी है डोमेन, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन असल बात हम जो एक ऑब्जर्वर के तौर पे देख रहे थे कि पाकिस्तान ने चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिस वो अपने असाब का मुजाहरा किया ना, जो गेम ऑफ नर्व्स थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई ये एक नेशनल जो रिजॉल्व है ना वो ये गन्स वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखे ना कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, ये इसमें ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने वो डेटरेंस लेवल क्रिएट कर दिया है जो हम कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करते हैं कि इट्स नॉट द गन, इट्स द ब्रेन बिहाइंड द गन, द मैन बिहाइंड द गन। और पाकिस्तान ने ये साबित किया। J-10C इन कंपैरिजन विद राफेल देख लें, राफेल के जो कंपनी है बनाने वाली, जब हम ये कहते हैं इट्स नॉट द मैन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन, वो कंपनी के शेयर्स गिर गए और उन्होंने एम्बैरेसमेंट के लिए पूरा आर्टिकल लिखा उसमें। तो आपने यूज की, हालांकि आप कहते थे कि हमारे तो बर्तरी हासिल है, हमारे इक्विपमेंट पे जो है बड़ा होल्ड है, लेकिन फिर जब आप परफॉर्मेंस की बारी आई तो चाइनीज इक्विपमेंट की मांग ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, आपको याद है एक बड़ा छोटा सा पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि कन्वेंशनल सेटअप पे जब वो हमें नहीं हरा सका तो अनकन्वेंशनल मीन्स के जरिए BLA, TTP और प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सिंदूर 2 की बात कर रहा था, F-16s, F-17s, मिराज स्क्वाड्रन जिस तरह से गरजते रहे फिजा में, बुलंद होते हुए दिखाई दिए। औरंगजेब साहब एक जुमला कहा था वैसे, हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी BVRs की फाइट थी। नहीं, वो औरंगजेब साहब जो आए थे तो उन्होंने एक बात की तो उन्होंने कहा था मसला तैयारी में नहीं था, चलाने वाला एक ब्रेक, शामिल डिस्कशन को जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।